بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسٹاک مارکیٹ ہم گئے اور وہاں پہ کچھ دوست احباب سے ملنا ملانا تھا، چائے تو اب نہیں پیتے، معدے کے اندر بڑی تیزابیت ہوئی ہے۔ مجھے آج خوشی اس امر کی ہوئی کہ ایک بزرگ مجھے راستے میں مل گئے اور انہوں نے پوچھا آپ کے یورک ایسڈ کا کیا حال ہے؟ میریاں بیماریاں میرے ناظرین کو رٹیاں گئیاں نے ہیں جی، تو اب میں اپنا دکھ ہی روتا ہوں نا جی آپ کے سامنے اس عمر میں، ٹھیک ہے۔ 21 میری سالگرہ ہے، 61ویں، تو اس کے لیے اس دن کے لیے آپ نے وش کرنا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں بڑی خوشی ہو رہی۔ اچھا، مجھے کسی نے صاحب نے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا، ان کا منہ ہی کھلے گا کھلا رہ گیا۔ کہتے کہ آپ کو خوشی کس بات کی؟ میں نے کہا ہم موت کے اور قریب پہنچ گئے، اور میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میرے بڑے دنوں کی ٹینشن یہ سوچ کے گم ہو گئی کہ یار میں اپنے رب سے ملاقات کے اور قریب ہو گئی۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سے جاہل ہیں جن کا اپنے رب کو ملنے کو دل نہیں کرتا ہے جی۔ ہاں، اپنا جسے کہنا چاہیے ڈرپوک ہیں، شودیں، ٹھیک ہے نا، ڈرتے ہیں کہ اپنے وہ کاسہ اعمال کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے اعمال کی بنیاد پہ بخشنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو وہ جناب میں عرض کر رہا تھا کہ وہ میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے انہیں کہا کہ مارکیٹ کا ٹاپ لیول کی کیا آواز لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی جنگ سے پہلے تو 2,70,000 اور 2,60,000 اور 2,80,000 کی باتیں ہو رہی تھی۔ اچھا جی، 2 لاکھ، اور اس وقت ہماری مارکیٹ کو 1,70,000-75,000 کے لیول پہ پہنچی ہوئی ہے، تو اوکے، تو اس کا مطلب 1,00,000 پوائنٹ اور پڑھنا ہے اس مارکیٹ کے اندر۔ اب آپ کو یہ پرنسپل میں نے عرض کر رکھا ہے کہ سٹاک مارکیٹ جب ٹاپ اپ ہوتی ہے اور اس میں سے سرمایہ کار سرمایہ کماتا ہے تو سیدھا پراپرٹی کا رخ کرتا ہے، اور پھر وہ پراپرٹی کھیلتا ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن کرتا ہے۔ عام شخص کے لیے مکان بنانے کا جو خواب ہے کسی بھی معزز یا کسی بھی نامور جگہ کے اوپر، وہ ناممکن بناتا ہے، کیونکہ اسے منافع کی پڑی ہوتی ہے، وہ سٹے میں پڑا ہوتا ہے، تو وہ ان کی زندگی مشکل کر کے نکل جاتا ہے۔ عام آدمی کسی فتوح خان کے اپنا کھیت کے اندر 10 مرلے کی جگہ لے کے اس میں گھر بنا کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کسی ریگولیٹڈ ہاؤسنگ سکیم کے اندر گھر بنانے کا کو یہ شخص مشکل کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم اکانومی ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے پیسے کو اور پیسے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت دینی ہے، تو یہ صاحب جب گھسیں گے وہاں پہ سٹاک اس کے اندر تو اس وقت آئے گا۔ تو اس پہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو پھر حکومت نے ٹیکس کم کیا ہے پراپرٹی کے اوپر، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی حکومت نے 2 پرٹیکسٹ کے اوپر ٹیکس کم کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جناب پاکستان کے اندر جتنے بھی سیٹھ اس وقت کما رہے ہیں وہ تازہ بتازہ کما کر پیسہ کرنسی ڈیلرز کے ذریعے ملک سے باہر بھیجتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے پیسے کما رہے ہیں وہ کما کے باہر بھیج دیتے ہیں۔ کوئی سعودی عرب میں پارک کر رہا ہے نوم سٹی کے اندر، کوئی متحدہ عرب امارات میں بھیج رہا ہے، اور کسی نے آذربائیجان بھی کرنے شروع کر دیتے۔ مطلب دیکھیں باکو کی لاہور سے ڈائریکٹ نان سٹاپ فلائٹ، کوئی سمجھ آتی ہے بھئی کیپٹل اسلام آباد سے ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کیپٹل ٹو کیپٹل لنک لاہور سے، اور آپ کبھی اس فلائٹ پہ بیٹھ جائیں، سارے ہمارے پراپرٹی ڈیلر بیٹھ کے اس میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی انڈسٹریلسٹ آپ کو، کوئی بزنس مین، کوئی ایکسپورٹر نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں یا عیاشی کرنے کے لیے یا پیسہ پارک کرنے کے لیے۔ تو مطلب کہ یا کچھ 4 بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں ڈھونڈوں کوئی بزنس مین باکو کی فلائٹ پہ جاتا ہوا نظر آئے، کوئی ایکسپورٹر نظر آئے، نہیں نظر آیا۔ سارے جناب کلف والے سفید شلوار قمیض پا کے شڑ کر دے، تھلے کپتان چپل پائی ہوئی سی 804 اتنے لکھا ہوا سی، وہ جناب بیٹھ کے تو جا رہے سن ہوتے، ٹھیک۔ سارے ایکسپورٹر کی باڈی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بزنس مین کا باڈی لینگویج کیا پہناوا ہی اور ہوتا ہے، ٹھیک، وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ بزنس مین ہے، یہ ایگزیکٹو ہے، اعلیٰ لیول کا ملازم ہے، یا یہ پائیا فائلہ بیچ کے پیسے اکٹھے کر کے اتنے جان دیا۔ یہ بھی بات وہاں پہ پتہ چلی کہ یہ سوسائٹیوں کی فائلیں بکتی ہیں، ان میں 60% لوگ پہلی ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں یا 1-2 قسطیں دیتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، کبھی آتے ہی نہیں۔
تو یہ 60% فائلیں جو وہ بیچی جاتی ہیں، ملک ریاض اسی فارمولے کے تحت فائلیں بیچتا تھا نا، وہ تو خیر 160% سے زیادہ بیچ جاتا سی، لیکن اس کے بھی بڑے کارنامے سامنے آئے ہوئے ہیں کہ لیکن کیوں ملک صاحب یہ بستر مرگ دیتے پہیاں بدعاواں میں ہی وصولنیاں نے، باقی میرے کچھ کرنا، ہاں جی میں ہر واری انہوں نے پتھر سٹتا رہا ملک صاحب دے اتنے، ٹھیک ہے، باقی بھی سٹن، ٹھیک ہے، آہو تو خیر پھینکوں گا وقت آنے پہ پھینکوں گا نا۔ اسلام بیریئر ٹاؤن اسلام پنڈی جو ہے اس نے آتم مچائی ہوئی ہے، اور ملازمین وہاں کے رہائشیوں کی زندگی عجیزن کر رکھی ہے ان کے ملازمین نے، وہ اس کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں، اب ہم کیا کریں، ٹاپکس اتنے ہوتے ہیں۔ خیر جناب، تو میں نے کہا کہ پھر یہ پراپرٹی کے لین دین کے اندر جو ٹیکس میں بے تحاشا کمی کیا اسے آدھا کر دیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ایک تو وہ جو پاکستان سے پیسہ جا رہا ہے دھڑا دھڑ باہر، اس کو اٹریکٹ کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ یو اے ای کے اندر میرا خیال 0.5% یا 2% کے اوپر آپ لین دین کر لیتے ہیں، ایتھے 10% کے اوپر، مطلب کروڑ کی فائل ہے تو 10 لاکھ روپے خرچہ آ جاتا ہے، یو اے ای میں کروڑ کی فائل کے اوپر یا کروڑ کی پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کے اوپر 2% کا یا 5% کا خرچہ آتا ہے، تو اس کی ویلیویشن زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ یہ لوکل میں انویسٹر کر لے انویسٹ اگر ٹیکس کام ہو تو، یہ ایک مطالبہ کم از کم پچھلے 4 سال سے میں سنتا آ رہا ہوں، عمران احمد خان نیازی کے دور سے میں سنتا آ رہا ہوں، خاص طور پہ ینگ ہمارے جو انٹرپرنیور ہیں ان کے منہ سے۔ تو وہ پھر راشد لنگڑیال صاحب نے، جنہوں نے اپنا ٹارگٹ مس کیا اور اگلے سال پھر کریں گے انشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس انویسٹر کو روکنے کی کوشش کی ہے، نمبر ایک تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی۔ دوسری جو انڈر ہینڈ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو بڑے بڑے پراپرٹی کے گرو ہیں اور بڑے بڑے ترم خان ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے، فلانے میاں صاحب تھے، فلانے چودھری صاحب تھے، فلانے ملک صاحب، انہوں نے بازار میں اس وقت جو نسبتاً کم قیمت کے اوپر دستیاب پلاٹس یا فائلز ہیں، فائل تو کم ہی ہوں گی، پلاٹ زیادہ ہوں گے، وہ سمیٹنے اور سمیٹ کر ڈالنے ہیں اپنے کھیسے کے اندر، اور اگلے 2 یا 3 سال کے لیے بیٹھ جانا ہے کہ تاکہ جب یہ سٹاک مارکیٹ ابلے، وہ پراپرٹی پہ گرے، پراپرٹی اٹھے، تو یہ ایک فائل کے بدلے 4 فائلوں جتنا پرافٹ کما کے وہاں سے اربوں خربوں روپیہ جیبوں میں ڈال کے سائیڈ پہ ہو جائے۔ یہ ہے طریقہ واردات۔ اگر آپ اس بات سے بچنا چاہتے ہیں تو جیسے یہ حکومت نے ٹیکس کام کیے ہیں، آپ بھی اپنی پراپرٹی کے اندر کوئی نہ کوئی پوزیشن سیکیور کر لیں۔ جانا صرف ڈی ایچ اے اور سرٹیفائیڈ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے، ہاں ان کے اندر جانا ہے۔ تو لاہوریوں کو تو بحریہ انکریج کی ایڈوائز نہیں کی جا سکتی ہے، نیول انکریج جو ہے اس کی ایڈوائز نہیں کی جا سکتی، یہ وہ والا بحریہ نہیں گا، نیول ہیڈ کوارٹر دے وچ دی فائل ٹرانسفر ہوندی، نیول انکریج اس کا نام، تو اس کی تو نہیں کی جا سکتی سفارش، کیونکہ یہاں پہ ابھی ہے ہی نہیں کوئی زمین کے اوپر، لیکن اسلام آباد کے اندر تو موجود ہے، کراچی کے اندر تو موجود ہے۔ تو چھوٹی انکم کے لوگ کوئی نہ کوئی پوزیشن سیکیور کر لیں، ڈی ایچ اے کے اندر اگر کوئی فائل شائل ملتی ہے تو گھیر لیں، رکھ لیں، کیونکہ آئندہ 2 یا 3 سال کے اندر ان سیٹھوں نے یہی فائلیں 3 4 گنا قیمتوں کے اوپر آپ کو واپس تھمانی ہے۔ تو چونکہ بڑی فرمائش آئی تھی ناظرین کی طرف سے کہ جناب آپ جو ہے وہ اکانومی کا رستہ چھوڑ گئے ہیں اور اس کے اوپر بھی کچھ ولا کیا کریں، ہم آپ کو اکانومی کی وجہ سے دیکھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم اپنی کنڈی کھڑکا دیں۔ ایک تو یہ منظرنامہ ہے۔ دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اب پاکستان کے تعلقات ہونے ہیں۔ دیکھیے بہت ساری اکانومی جو ہوتی ہے وہ مقامی آبادی نے چلانی ہوتی ہے، لیکن اکانومی کا ایک اسپیسیفک حصہ ہوتا ہے جو باہر سے آ کے بھی لوگ چلاتے ہیں، اور وہ فیکٹر جو تھا وہ ایران کے اندر انڈینز پورا کر رہے تھے۔ جو باہر سے چلائی جانے والی اکانومی تھی وہ انڈینز آ کے چلا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب انڈین تو وہاں سے نکل گئے ہیں یا دفع کر دیے گئے ہیں یا دور ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہاں پہ ایک گیپ آئے گا، ویکیوم آئے گا۔ پاکستان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پاکستان کے اندر ایک کمیونٹی ہے باقاعدہ
ہے وہ چھوٹے ہی مطلب اقتصار میں ہی ہیں، لیکن ہیں تو صحیح نا جی، ان کی ڈیڈیکیشن ہے ایران کے ساتھ، ان کا خیال ہوتا ہے میں ایران جاؤں تو واپس نہ آؤں. جس طرح ہمارے بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور واپس نہ آؤں، ان کی عقیدت کا مسئلہ ہے نا بھائی. تو ان کا بھی عقیدت کا مسئلہ ہے کہ جی میں نجف جاؤں اور واپس نہ آؤں. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ جو ہے یہ بیسٹ طریقے سے وہاں پہ ثواب بھی کمائیں گے، اپنے ضمیر کو مطمئن بھی کریں گے، دل کو بھی مطمئن کریں گے، اور ایران کے اندر اکانومی چلانے کا باعث بھی بنیں گے. اور وہ اکانومی جو کہ پہلے انڈین چلا رہے تھے، انڈین جو ہیں ان کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے لگے، لیکن ایرانی عوام نے انڈین لوگوں کا جو کردار اس جنگ کے دوران دیکھا ہے وہ شاید انہیں جنگ سے پہلے والا مقام اپنے ساتھ یا اپنے دلوں میں عطا نہ کر پائیں. تو یہ جو ویکیوم ہمیں ملنا ہے، نوم سٹی تو پتہ نہیں کب بننا ہے سعودیہ کے اندر، کب نہیں بننا، لیکن یہ جو ویکیوم ایران کے اندر ملنا ہے، اور اگر ایران جو ہے تھوڑا سا دل بڑا کرے، اور پاکستان نے وہ جو کامن ٹریڈ سینٹر کے 5 پوائنٹ بنائے ہیں اور اپنی 3 بندرگاہوں کو استعمال کرنے کی اس کو اجازت دی ہے، اگر وہ اس کو کرتا ہے، جو کہ مشکل لگتا ہے مجھے، ایرانیوں کے اندر بہت زیادہ تعصب پایا جاتا ہے عظمت رفتہ کا، اور خاص طور پہ قبل از اسلام کی جو ان کی عظمت رفتہ تھی، جس کو مسلمانوں نے جا کے چنگی طرح پھیا سی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایران کے اندر، ایرانی معاشرے کے اندر، یا موجودہ جو نام نہاد اسلامی انقلاب ہے اس کی صفوں کے اندر موجود لوگوں میں بھی بہت زیادہ خباثت پائی جاتی ہے، ذہن کے اندر خبت عظمت پائی جاتی ہے. تو اگر تو وہ خبت عظمت ڈومینیٹ کرتی رہی، اور زیادہ امکان ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے گی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ امریکہ سے جنگ جیتے ہیں. جس طرح کچھ سال افغانیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم نے امریکہ سے جنگ جیتی ہے، ایرانیوں کا بھی یہی خیال، ہم بھی یہی کہتے تھے، لیکن ایرانیوں کا بھی یہی خیال ہے کہ ایران جنگ جیت گیا امریکہ سے. ایران کے اندر ہیوی قسم کی ریکنسٹرکشن ہونی ہے. کوئی بڑا شہر یا درمیانہ شہر ایسا نہیں ہے جس کو بلڈوز نہ کیا ہو. اسرائیلیوں نے نہیں کیا تو امریکیوں نے کر دیا، اور امریکیوں نے نہیں کیا تو اسرائیلیوں نے کر دیا. ٹھیک ہے نا. B-52 طیارے جو ہیں ان کے، وہ دن رات، میرا مطلب ایٹم بم سٹن والا طیارہ جے، انہوں نے دن رات بم مار مار کے، مطلب 14 لاکھ فلائٹیں ہوئی ہیں بم پھینکنے کے لیے. تو آپ اندازہ کریں کتنا بارود پھینکا گیا ہوگا. اس نے ریکنسٹرکٹ ہونا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے نا. یہ شہروں کے شہروں کی تعمیر نو ہونی ہے، اور ایران کے پاس اپنے پاس اس طرح کی ورک فورس نہیں ہے. ویسے ہی پڑپونجے قسم کے ہوتے ہیں ایران کے دیہاتی لوگ، وہ کام کرنے کے زیادہ عادی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہاں، وہ کیا ہوتے ہیں جی، وہ بڑا مہنگا سا پاؤڈر ملتا ہے، وہ مل جائے، وہ اگا لیا اور جا کے اس کو گوڈی شوڈی کر رہے دن میں ایک دفعہ. کسان یہ ہوتے ہیں، ہمارے کسانوں کی طرح جان مار کے پسینے ہو کے خون پسینہ ایک کار کے جنہوں کہنے وہ محنت کرنے والے لوگ نہیں. تو ایسی صورت میں عرض یہ کرنا تھا کہ ایران کی طرف سے بھی بہت ساری اپرچونٹیز ابھریں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سے بھی کوئی رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ایران کے لیے دل کے اندر قوموں ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں، یا اس کو مقدس جانتے ہیں، یا اس کے لیے خون بھی دینا جائز سمجھتے ہیں. تو ٹریڈ کیوں نہ کریں؟ ایران بھی خوشحال ہو، پاکستان بھی خوشحال ہو. ٹھیک ہے. آپ کا سسرال بھی خوشحال ہو اور مائکہ بھی خوشحال ہو. اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو بس اس کو ایسے ہی دیکھا جانا چاہیے. تو یہ اپرچونٹیز بھی آنی ہے جی. ایران کے اندر سے بہت ساری ڈیمانڈز مرج ہونی ہے. ہو سکتا ہے ایران پر سے جب پابندیاں ہٹ جائیں تو ہمارے سیمنٹ کی باری نہ آئے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. مطلب ہماری سیمنٹ کا جو سیکٹر ہے وہ چل پڑے. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھلے تو پتہ چلے کہ جو گاڑی ہمیں یہاں پہ 50 لاکھ کی مل رہی ہے، ایران میں آج بھی وہ 8 لاکھ کی ہے. ٹھیک ہے نا. نیا ماڈل اس کا کوئی نہیں آیا، ماڈل پرانا ہی ہے. ٹھیک ہے. آج سے 30 سال 35 سال 40 سال پہلے والا ماڈل ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر اگر 40 سال پہلے والی، مطلب مارگلا ایک گاڑی ہوتی تھی ڈگی والی، اگر آپ کو یاد ہو سوزوکی، وہ والا ماڈل برینڈ نیو، ہر چیز الائے ریم پا کے اگر آپ کو آج کے دن میں 6 یا 7 لاکھ کی، 8 لاکھ کی، 8 لاکھ کی سرکار کے اس پہ ٹیکس لگا لے. ٹھیک ہے. 15 لاکھ 16 لاکھ کی مل جاتی ہے. تو یہ سوزوکی کے اور ہونڈا کے 3 ڈبے سے تو بہت بہتر ہے نا. تو اس میں بھی کمپٹیشن آنا. پاکستان اگر
اس کو اجازت دے رہا ہے کہ پائنے تے گڈیاں لے آؤ چائنا کو، تو پاکستان ایران کو بھی کہہ دے گا کہ یا اخی یہ تیرا کے بیچ جا. ٹھیک، تو اس طرح کی اپرچونٹیز نکلنی ہے. ٹھیک، انے واہ عقیدت میں ٹریڈ نہ کیجیے گا. بہت سارے اتوں جڑے نے نا وہ نیلیاں ٹیلاں چک کے لے آئے سن تے اچھڑے پھر وکدیاں نہیں سن. ٹھیک ہے نا، ہاں بس اس کو تبرک کے طور پہ ہی ایک دو جگہ پہ لگایا جا سکتا تھا گھر میں، تو اس لیے وہ ایک دو ہی بکتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ بس عقیدت میں اٹھا کے لے آئے. تو اس طرح کی سودے بازی نہیں. لیکن دیکھیے یہاں پہ 3 روپے کلو آلو رول رہا تھا اور ایران کے اندر بھوک ناچ رہی تھی. اگر یہ کامن ٹریڈ ایریاز جو ہیں وہاں پہ ہم آلو کے ٹرک پہنچا دیتے اس وقت، تو وہاں پہ بچے پرلی طرف آلو ابال کے ہی کھا لیتے تو ان کو انرجی تو مل جاتی نا یار. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری اپرچونٹیز نکلنی ہیں. تو خیر یہ تھا جی تھوڑا سا معاشی ولاگ، میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.